اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہیں رب کائنات کے لیے جو بہترین خالق، بہترین مالک، علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسا خلق کرنے والا کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں، ایسا پالنے والا کہ اس جیسا کوئی پالنے والا نہیں، ایسا عطا کرنے والا کہ اس جیسی عطا کسی کی نہیں، کہ جو بن مانگے اتنا نواز رہا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر مانگیں گے تب اس کی عطاؤں کا معیار کیا ہوگا۔ اور بعد حمد و ثنا پروردگار عالم ہمارا بہترین درود و سلام محمد اور آل محمد پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، تبھی تو بے ساختہ دل پکار اٹھا کہ اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر، کب سے ہے کہاں تک ہے، خبر تھی نہ خبر ہے، اور رکھتا بھی نہیں کان لیکن سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں ہے پر ہر ایک شے پہ نظر ہے، کہ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے۔ یہ حسن ہے تیرا، شاعر پروردگار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، اور فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ذاکرہ اہل بیت سیدہ فریاد نانزدی، اپنے پروگرام کل ایمان رمضان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ شاد رہیے، آباد رہیے، جہاں بھی رہیے کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیے۔ جی ناظرین، آج 28 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تزکیہ نفس، کیونکہ ماہ رمضان ہمیں بہترین سبق دیتا ہے تزکیہ نفس کا۔ تو آج بھی جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ذاکرہ اہل بیت بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، سیدہ سلمیٰ خلیق صاحبہ، آئیے ہم خانم کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کے علم سے مستفید ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ جزاک اللہ، ایک بار پھر آپ نے اپنے قیمتی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جناب سیدہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کریں گی یقیناً، کیونکہ پاکستان فرسٹ وومن ویب چینل ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تزکیہ نفس۔ تو تھوڑا سا خوبصورت موضوع ہے تزکیہ نفس، اور اگر رمضان المبارک کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو تزکیہ نفس کے حقیقتاً ہم نے اس ماہ مبارک سے حاصل کیا کیا ہے۔ بے شک اگر ہم اس ماہ مبارک کی آج 28ویں دن میں موجود ہیں تو اس 28 دن میں ہم نے اپنے قلب کو کتنا پاکیزہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی قلب پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ گناہوں کا مستقل ارتکاب کرتا رہتا ہے وہ سیاہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں ان گناہوں سے تو دوری کا سبق دے رہا ہے، لہٰذا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک سے ہم نے حاصل کیا کیا۔ اگر میں اس ماہ مبارک کی آج 28 تاریخ کو بھی اپنے قلب میں پاکیزگی محسوس نہیں کرتی ہوں تو پھر میرا اس کیا فائدہ کہ میں نے جو یہ روزے رکھے، جو اتنی میں نے محنتیں کی، اتنی عبادتیں کی، اگر میرا رب ہی مجھ سے راضی نہیں ہے، اگر میرا قلب ہی پاکیزہ نہیں ہو سکا تو میں نے کیا پایا ہے۔ یہ پانے کے جملے سے بڑا خوبصورت مجھے امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ لگتا ہے کہ جو میدان عرفات میں دعائے عرفہ میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں اپنے رب کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ لہٰذا قلب کا تزکیہ یہی ہے کہ اپنے رب کو پا لینا، رب کو پا لینا۔ اگر میں نے اپنے رب کو ہی نہیں پایا، کتنی ہی میری عبادتیں ہوں وہ سب بیکار ہے، رائے گاہ چلی جائیں گی۔ لہٰذا قلب کا تزکیہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا ہے، اپنے آپ کو حرام سے دور کرنا ہے۔ اور یہ جو رمضان المبارک مجھے صبر کا درس دے رہا ہے نا، یہ صبر کا درس بہترین وہ درس ہے کہ اگر میں نے صبر کر لیا، یعنی گناہوں سے دوری اختیار، ایک ہوتا ہے نا کہ دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، کہتے ہیں نا کہ جب انسان گناہ کی نیکی کی طرف ارادہ کرتا ہے نیکی کا تو وہ فوراً فرشتے ضبط تحریر میں لے آتے ہیں اور انسان کو پروردگار عالم اس کا اجر دے دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو پروردگار خود فرشتوں کو کہتا ہے کہ ابھی اس کے گناہوں کو ضبط تحریر میں نہ لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو موقع عطا کروں اور یہ مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ لہٰذا میں جب مغفرت طلب کر لیتی ہوں، اس گناہ سے دوری اختیار کر لیتی ہوں، تو پروردگار عالم مجھے اپنا آپ عطا کر دیتا ہے۔ وہ پروردگار جو کہہ رہے ہیں تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، میں
10 قدم آگے بڑھ کر بالکل. تمہیں تھام لوں گا. لہٰذا میرے نفس کا تزکیہ حقیقتاً گناہوں سے مبرہ ہو جانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا، حرام سے دور کرنا، اور پروردگار عالم نے جو احکامات مجھ پر نافذ کیے ہیں ان کو اختیار کرنا. ہے نا امر و نہیں کرنا، تو یہ نہیں کیا ہے؟ رک جاؤ. رک جاؤ. بے شک. تو گناہوں سے رک جانا یہ میرا حقیقتاً صبر کا سب سے بڑا مارکا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا جب دل دنیاوی لذتوں کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے، ان لذتوں سے دوری اختیار کر لینا، اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنے کے بعد شکر خدا ادا کرنا. کس بات کا؟ پروردگار تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس جانب کے جو گناہوں کا دلدل تھا اس سے دور کر دیا. لہٰذا یہ رمضان المبارک میرے قلب کے، میرے نفس کے تزکیے کا ماہ مبارک ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح پاک کر لو. خود پروردگار کہہ رہے ہیں، اور بالخصوص جو بھی گزشتہ ایام گزرے ہیں 13، 14، 15 کہ جس میں دعائے مجیر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو نار جہنم سے دور کر لیں. بالکل. اور نار جہنم سے دور کرنے کا بہترین وظیفہ کیا ہے؟ پروردگار کی یاد. پروردگار کہہ رہے ہیں نا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میرا شکر ادا کرو. تو ذکر خدا جتنا میری زبان پر جاری رہے گا، میرا قلب اس کو اپنے اندر سموتا چلا جائے گا اور گناہوں سے دوری اختیار کرتے چلے جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ بہترین جواب آپ نے دیا. چونکہ بات ماہ رمضان کی ہے، رحمتوں کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ابھی صبر کی بات کی، شکر کی بات کی، تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائے گا، کیونکہ آپ کا تعلق شعبہ قانون سے ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے یہاں ایک یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جتنی امداد ہے وہ صرف ماہ رمضان المبارک میں ہے. تو ملک کے معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، سوال تو آپ کا بڑا خوبصورت ہے، جزاک اللہ. اس لیے کہ حقیقتاً معاشی بحران بہت زیادہ بہت زیادہ. ہر دوسرا فرد آپ کو پریشان حال نظر آتا ہے، اور سفید پوش کہ جو اپنی عزت و پاسداری کا بڑا معان رکھتے ہیں. بالکل. اور بہت ہی یہاں پہ ہمیں سفید پوش بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں، کیونکہ اپنی عزتوں کا بھرم رکھا ہے انہوں نے. لہٰذا یہ جو ماہ مبارک ہے نا، اگر ہم اس ماہ مبارک میں یہ سوچتے ہیں کہ جتنی نیکیاں کرنی ہے فقط اس ماہ مبارک میں کر لو، جتنا صدقہ و خیرات کرنا ہے فقط اس ماہ مبارک میں کر لو. اچھا، 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کر لیا، پھر 11 مہینے کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ بے شک پریشان حال تو پریشان ہی ہے نا. لہٰذا بہترین عمل یہ ہے کہ کہتے ہیں نا، اس طرح دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. لہٰذا فقط یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسی ماہ مبارک میں نیکیوں کا اجرا کرنا ہے. نہیں، پورے سال، کیونکہ یہ پورا سال، معاشی بحران تو پورے سال ہے، فقط 1 مہینے تو نہیں ہے کہ اگر ہم فقط فلاں چیز نہیں لیتے، فلاں چیز نہیں لیتے. کب تک نہیں لیں گے؟ ایک وقت تو آئے گا کہ ہمیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. لہٰذا بہترین ہمارا عمل یہ ہے کہ آپ صدقہ و خیرات کرتے رہیے. اچھا، ایک چیز اور میں بیان کرتی چلوں کہ آپ صدقہ و خیرات کیجئے، رد مظالم کا دیجئے. آپ جو کچھ بھی دے رہے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بتا کر ہی دیں. بے شک کسی کی عزت کی، حرمت کی پاسداری یہ ہے کہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بتا کر دیجیے کہ میں یہ تمہیں فلاں چیز کا صدقہ دے رہا ہوں. اس کی مدد کر رہے ہیں آپ. اور مدد کرنے کے لیے فقط یہ نہیں ہے کہ ایام ماہ رمضان ہے، نہیں، بلکہ آپ جب اور جس وقت چاہے آپ امداد کر سکتے ہیں. اور اس طرح امداد کریے کہ لوگوں کی عزت ہو. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت جو ہم سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سا رجحان دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم دے رہے ہوتے ہیں، جب تک ہم اس کی ویڈیو نہ بنوا لیں، جب تک ہم اس کا پرچار نہ کر لیں، کسی کو پتہ. یا پھر وہی بات کہوں گی نا کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. لیکن یہ جو ہم اپنے آپ کو نمود و نمائش کی طرف لے کر آ چکے ہیں نا، کہ جب تک لوگوں میں واہ واہ نہیں ہو جائے گی تو میرا صدقہ و خیرات شاید قبول نہیں ہوگا. لہٰذا یہ اہانت ہے بندے خدا کی، بندے مومن کی. یہ ہم اس کی اہانت کر رہے ہیں، ہم اس کی حرمت کی پاسداری نہیں رکھ رہے ہیں. ہم اس کی حرمت کی پاسداری اس وقت کریں کہ جب ہم اس کو دے رہے ہوں نا تو کسی کو خبر نہ ہو. اس کی عزت
محفوظ رہے، اس کی سفید پوشی کا بھرم محفوظ رہے. اور فقط یہی پھر بار بار کہوں گی کہ فقط اس مہینے تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم نے مستقل یہ کار خیر انجام دینا ہے. اس لیے کہ حقیقتاً لوگ بہت پریشان حال ہیں، بہت مجبور ہیں. اور اگر ہم یہ امداد کریں گے نا، ادھر ہم نے امداد کی. اچھا اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں ایک بڑی خوبصورت واقعہ ہمارے استاد محترم نے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ مسجد میں ایک خطیب خطبہ دے رہے تھے کہ دیکھو قحط سالی ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات دو، اور اگر کوئی تمہیں روکے، یعنی شیطان بیچ میں ظاہر ہے کہ ورغلانے کے لیے موجود ہوتا ہے، گر کے تمہیں کوئی روکے تو اس کی بات پر عمل نہیں کرنا، تم صدقہ و خیرات کر دینا. اچھا سب لوگوں نے سنا، بڑا جوش پیدا ہوا لوگوں کے دلوں میں کہ ہم صدقہ و خیرات کریں. اچھا صدقہ و خیرات صرف جوش و ولولہ نہیں ہے، صدقہ و خیرات حقیقتاً یہ ہے کہ آپ کسی کی دل سے امداد کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. لوگوں کے کہنے میں آ کر یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو ریاکاری ہے، کسی دوسرے کے لیے تو نہیں عمل کرنا ہے نا. لہٰذا ایک بندہ خدا اٹھا بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، آج تو میرے گھر میں جو کچھ بھی ہوگا میں صدقہ و خیرات کر دوں گا، کیونکہ اگر میں صدقہ و خیرات کروں گا تو پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والے کو میں احد کی پہاڑیوں سے کئی بلند زیادہ اجر عطا کروں گا. سبحان اللہ، کیا کہنے. یہ سوچ کے وہ جب گھر پہنچے ہیں نا تو خطیب نے کیا کہا تھا، گھر کے کوئی تمہیں پریشان کرے، کوئی روکے تمہیں اس عمل سے تو تم اس کا کہا نہیں ماننا. گھر پہنچے، گھر میں جیسے ہی پہنچے زوجہ نے شور شرابہ شروع کر دیا، بھئی قحط سالی کا دور ہے اور اتنی تنگی ہے، اگر آپ سارا کا سارا مال لے کر چلے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے. خاموش ہو کے واپس آ گئے. جب خطیب نے پوچھا آج کس نے کیا کیا خیرات کیا، سب نے جواب دیا. یہ جو بڑے جوش کے ساتھ اٹھے تھے نا یہ خاموش رہے. خطیب نے جب پوچھا آپ نے کیوں نہیں کہا، کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی روکے، تو کہنے لگے کہ گھر میں روکنے کے لیے میرے پاس ایک شیطان موجود تھا، لہٰذا ہمیں نیک عمل انجام دینے کے لیے اگر راستے میں کئی رکاوٹیں بھی آئیں نا، ہم نے ان رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرنی، ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے. ہم نے ضرورت مندوں کی امداد اس انداز میں کرنی ہے کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا، ایک دیں گے 10 ملیں گے. کون دے گا؟ پروردگار دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور چونکہ ہمیں تو مولا کل کی ذات نے بہترین سبق دیا ہے کہ کس طرح سے غریبوں کی مدد، یتیموں کا خیال. تو مجھے تھوڑا سا ہی بتائیے گا، کیونکہ ابھی مولا کی شہادت کے ایام گزرے ہیں، تو مولا کل کی شہادت کے بعد جو یتیموں کا حال تھا، جو غریبوں کا حال تھا، کس طرح سے وہ مولا کو فریاد کر کے پکارا کرتے تھے، تو تھوڑا سا یہ بیان کیجیے گا. اور دیکھیں یتیم کے حوالے سے سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی طرف اگر ہم نگاہ کرتے ہیں تو حدیث کے بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ جب ایک بندہ خدا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھوں میں آتے ہیں پروردگار عالم اتنا ہی اجر اس کو اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے. اور کل کا مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جو یتیموں سے خود یہ کہتے تھے کہ جب کوئی تم سے تمہارے بابا کا سوال کرے نا، کہہ دینا کہ علی ابن ابی طالب ہمارے بابا موجود ہیں. بعد مولا مشکل کشا ایک وقت وہ بھی آیا کہ یتیم حقیقتاً یتیم ہو گئے تھے، ان کا کوئی والی و وارث نہیں تھا. مولا مشکل کشا کے روایت میں موجود ہے نا کہ جب جنازے کو دفن کر کے امام حسنین علیہ السلام واپس تشریف لے کر آ رہے تھے، کیا دیکھا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور زار و قطار گریہ میں مصروف ہے. امام حسن علیہ السلام اس کے قریب گئے اور جا کے اس سے سوال کیا تھا. روایت کو بہت مختصر کر کے بیان کروں گی. سوال جب اس سے کیا کہ اتنا گریہ اور زاری، کہتے ہیں کہ آج 3 دن ہو گئے، ایک بندہ خدا رات کی تاریخی میں آتا تھا اور ہماری داد رسی کرتا تھا، ہماری خبر گیری کرتا تھا. آج 3 دن ہو گئے اور وہ نہیں آیا. امام حسن علیہ السلام نے جب سنا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہوئی، اور امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کل کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو یتیموں کا وارث تھا، جو یتیموں کا باپ تھا، آج اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لہٰذا مولا مشکل کشا کے بعد یتیموں کو اپنی یتیمی کا احساس ہوا. وہ بچے
کہ جو اپنے ہاتھوں میں کاسے لیے ہوئے تھے دودھ کے، کہ جب جراح نے، آپ نے یقیناً روایتوں کو پڑھا اور سنا ہوگا کہ جراح نے جب کہا تھا کہ دودھ، لہٰذا بچے ہاتھوں میں کاسے لے کر آئے تھے دودھ کے، اور جب مولا کی شہادت کی خبر ان کو ملی تھی تو ہاتھوں سے کاسے خاک پر گر گئے تھے، اور سر پر اپنی زمین سے اٹھا کے خاک کو ڈال کر کہتے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے، آج ہمارا کوئی والی وارث نہیں رہا ہے۔ تو مولا مشکل کشا کے بعد فقط یہ بچے یتیم نہیں ہوئے تھے، حقیقتاً اہل بیت اطہار علیہ السلام اور کل مومن یتیم ہو گئے تھے۔ اور آج اگر ہم اپنے آپ کو اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ میں یہی محسوس کرتے کہ ہمارے سر سے ہمارے والی کا سایہ، ہم یتیم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ جناب سیدہ، آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کریں گی۔ بہت بہترین انداز سے آپ نے سارے سوالات کے بہترین جواب دیے، اور KSTV پاکستان فرسٹ وومین ویب چینل سے آپ نے ایک بہترین میسج کنوے کیا۔ جزاک اللہ، زندہ باد، سلامت رہیے، شاد رہیے، جہاں بھی رہیے، کل ایمان کے سائے رحمت میں رہیے۔ جی ناظرین، اب اسی کے ساتھ اپنی میزبان فریح عدنان زیدی کو اجازت دیجیے، ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔